بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، خلاصۃ النحو، معرب اور مبنی کی اقسام۔ 13واں درس ہے خلاصۃ النحو، اور پچھلے سبق میں ہم نے معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھا۔ معرب اس اسم کو کہتے ہیں جو کہ اپنے عامل کی وجہ سے اس کی اپنی حرکت بدل جائے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کے عامل کی وجہ سے اس کی حرکت نہ بدلے۔ تو اس وقت آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ معرب کی کون کون سے اسم معرب ہوں گے، کون کون سے اسم مبنی ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم اس درس کے اندر اس کو سیکھیں گے۔ تو یہاں اجمالی طور سے اس کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ معرب اور مبنی کی اقسام، کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مبنی کی اقسام کو ذکر کریں گے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 طرح کے الفاظ، یعنی یہ انہوں نے ہیڈنگز دے دی ہیں، اور اس ہیڈنگ کے اندر جتنے بھی اس سے متعلق الفاظ ہوتے ہیں، اسما ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام مبنی ہوں گے۔ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں فعل ماضی، یعنی فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوں گے، یعنی ان کی حرکت کبھی بھی اپنے کسی عامل کی وجہ سے نہیں تبدیل ہوگی۔ اب رہا سوال یہ کہ فعل کے اوپر کوئی عامل ہوتا ہے، تو فعل تو خود عامل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی عامل نہیں ہوتا، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ فعل کے اوپر کچھ حروف داخل ہوتے ہیں، اور وہ حروف داخل ہونے کے بعد فعل کی اپنی آخری حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ماضی کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل ماضی کے تمام الفاظ، تمام صیغے وہ مبنی ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ امر حاضر معروف کی گردان، امر حاضر معروف کے تمام صیغے وہ مبنی ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ تمام حروف، جتنے حروف آپ نے جو پڑھے ہیں یا جو نہیں پڑھے، تمام کے تمام حروف مبنی ہوں گے، یعنی ان کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ جملہ، جملے سے کیا مراد ہے؟ جملے سے ان کی مراد یہاں پر مکمل ایک جملہ ہے، یعنی جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، تو یہ بھی جو ہے وہ مبنی ہوگا، جیسے بکرن قائم جلسہ خالد۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ابتدائی بات ہے کہ جملہ اگر چھوٹا ہے اور بس وہ فعل اور فاعل پر ختم ہو جاتا ہے یا مبتدا اور خبر پہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ وہ جملہ معرب، اس کے اعراب جو ہے وہ ایک ہی حالت پہ برقرار رہیں گے اور وہ مبنی ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن آپ نے پچھلے سبق میں اس کو پڑھا مبنی کے ساتھ، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مبنی کے اقسام میں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس میں غیر متمکن کو۔ تو اس میں غیر متمکن اصل میں اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اعراب کو قبول نہیں کرتا، تو اس میں انہوں نے یہاں ذکر کیا ہوا جو کہ عربی میں ضمیر کو کہا جاتا ہے، اس کا سبق آپ آگے پڑھیں گے جا کر، ابھی آپ صرف یہ ہیڈنگز یاد کر لیں۔ اور حاذا اس میں اشارہ کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ 6 نمبر پہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع کے اس میں 2 صیغے ذکر کریں گے، وہ صیغے جن کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو، جیسے یضربن، لیضربن اور لیضربن۔ تو یضربن اور تضربن دونوں آئیں گے، انہوں نے یہاں پہ ایک ذکر کیا، اور لیضربن اور لیضربن ان لام تاکید کو بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لام تاکید جب بھی داخل ہوتا ہے تو اپنے نون کو وہ ہمیشہ فتح دیتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے مبنی کی اقسام میں ذکر کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تینوں مبنی کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے 3 یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ جو فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ تمام کے تمام جو ہے مبنی الاصل ہے۔ یاد رکھیں کہ مبنی الاصل یہ 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو مبنی ہوں گے وہ مبنی مشابہ مبنی کہلائیں گے، مشابہ مبنی الاصل۔ مشابہ اس لیے کہلائیں گے کہ جو کام مبنی الاصل کرتے ہیں وہی تقریباً ملتا جلتا کام یہ اسم بھی کر رہے ہوں گے، یا یہ صیغے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اس کو ہو بہو یاد کریں، اس کو اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ وقتاً فوقتاً آپ جیسے جیسے درس آگے
جیسے جیسے درس آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ سمجھ میں آتی جائے گی. تو مشابہ مبنی الاصل اور مبنی الاصل، فی الحال دو باتیں ہوئی کہ مبنی الاصل 3 ہیں جو کہ پہلے ذکر ہوئے، فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف. یہ جو ہے کیا ہے، مبنی الاصل ہے. یعنی اصلی مبنی جو ہے وہ یہ 3 ہی ہوتے ہیں بس، اس سے متعلق تمام جتنے صیغے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو مبنی ہوتے ہیں وہ مشابہ مبنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں. اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں. اب یہ معرب کی اقسام بتا رہے ہیں کہ ایک اسم متمکن، جیسے زیدن رجل. یہ اسم متمکن وہ ہے جو اعراب کو قبول کرے یعنی معرب ہو، جو اعراب کو جگہ دے. تمکن کہتے ہیں مکان سے نکلا ہے، یہ مکان کہتے ہیں جگہ کو، اور تمکن کہتے ہیں جگہ دینے کو. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی یضربنا اور تضربنا، نون ضمیر اور نون تاکید، اور پھر لیضربن بھی اس میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ فعل مضارع کی جو گردان پوری کی پوری یہ معرب ہوتی ہے. جیسے ینصرو تنصرینا. ابھی تنصرینا جو اس کے اندر نون ہے، یہ نون جمع کا نہیں ہے بلکہ یہ نون مؤنث ہے. تو یہ ذہن میں آگے ذہن نشین کر لیں کہ مبنی اور معرب کی 2 اقسام ہیں. مبنی جو ہے وہ مبنی الاصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر، معروف. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اور تمام حروف. اور معرب جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع کے وہ صیغے جو کہ جس میں نون مؤنث نہ ہو، نون ضمیر نہ ہو. تو یہ ذہن نشین کر کے آگے بڑھتے ہیں. اس میں غیر متمکن کی اقسام. اس میں غیر متمکن آپ نے دیکھا مبنی کے اندر 5 نمبر پہ ذکر ہوا اور حاذا. کہتے ہیں اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے، بتا رہے ہیں. اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی الاصل، یہ مشابہ ہوتا ہے مبنی الاصل کے. اس کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض ہی ذکر کریں جو کہ اہم ہے. سب سے پہلے اس میں ضمیر. اس میں ضمیر انا انت ہوا. ابھی ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کو اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھیں تو اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن. تو پروناؤن چونکہ اردو کے اندر بھی ہم اس کو ضمیر ہی کہتے ہیں، لیکن چونکہ آسان سمجھنے میں آپ پروناؤن آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو اشارہ کر رہا ہوتا ہے اصل اسم کی طرف. ٹھیک ہے، جیسے آپ پروناؤن ہوتا ہے وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے ناؤن کی طرف، اسی طرح سے یہ ضمیر ہوتا ہے جو کہ اشارہ کرتا ہے. اس کو ہم نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے اور جو کہ راجع ہو رہی ہے اسم کی طرف. تو انا انتا ہوا. تو یہ فی الحال تو یہاں پہ اس کو صرف ضمیر کو یاد کریں، یہ جملے میں کیسے استعمال ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. تو ابھی فی الحال ابھی ذہن نشین کریں کہ اس میں ضمیر وہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اس کی ضمائر بہت سارے ہوتے ہیں، وہ ہم آگے جا کے یاد کریں گے، سیکھیں گے. دوسرے نمبر پہ اس میں اشارہ. اس کو تو آپ لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں اشارہ وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اشارہ کریں، جیسے حاذا اور ذالکا. حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ قریب، اور ذالکا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے لیکن ذرا دور کے لیے، یعنی وہ. اور تیسرے نمبر پہ اس میں موصول. اس میں موصول اس کو بھی ہم جا کے آگے سیکھیں گے، لیکن فی الحال آپ اتنا یاد کیجئے کہ اس میں موصول اس میں غیر متمکن کی اقسام میں، اور اس کی مثال دی انہوں نے الذی اور اللتی سے. الذی اور اللتی جو کا معنی دیتا ہے، یہ جو کا معنی دیتا ہے عربی زبان کے اندر. تو جو لوگ یہ جو ہے نا یہ الذی کے ساتھ آتا ہے، اور الذی مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ سمجھ لیجئے. اس میں استفہام سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ سوال کرنے کے لیے اس اسم کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے آئینہ اور متا یہاں ذکر کیے ہیں ان میں سے، اور یہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی ہیں. تو آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور متا کا مطلب ہوتا ہے کب. تو یہ اس میں استفہامی اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہیں، یعنی کہ یہ مشابہ مبنی الاصل ہیں جتنے بھی تک آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں سے آپ نے 4 پڑھے. 5واں ہے اس میں شرط. اس میں شرط اس کو یاد کیجئے ہو بہو. اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں، جیسے مثال دی من اور ما. من کہتے ہیں جیسے کون، من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور ما کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی چیز، اور من کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص یا کوئی بندہ. تو من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، ما آتا ہے
غیر ذوی العقول کے لیے. تو اس میں شرط ہے یہ. اس کے بعد اس میں ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے یہ آپ کو اگر یاد آئے تو آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہے کہ ظرف مکان اور ظرف زمان. تو یہ ظرف زمان بیان کرنے کے لیے از اور اذا کہ کب اور جب کے معنی میں یہ آتا ہے. از اور اذا جب کے معنی میں آتا ہے یہ. تو اسے ہم اس میں ظرف کہتے ہیں اور یہ اس میں غیر متمکن ہے. 7واں نمبر اس میں کنایا. اس میں کنایا یہ کمیت معلوم کرنے کے لیے, ویٹ معلوم کرنے کے لیے, کوئی بھاؤ معلوم کرنے کے لیے یہ آتا ہے. اس میں کم اور قضا. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا, اور قضا کا مطلب ہوتا ہے کیسے. قضا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو 8ویں نمبر پہ اس میں فعل وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ہوتا تو اسم کی صورت میں لیکن معنی وہ فعل کا دیتے, جیسے ہیہاتا اور حیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس معنی اس کے اندر جو فعل کا پایا جا رہا ہے لیکن لفظی طور سے ظاہری طور سے یہ اسم ہے, لہٰذا اس کو ہم اسم بولتے ہیں. تنبیہ میں کہتے ہیں اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسماء متمکن یعنی کہ معرب ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں غیر متمکن انہوں نے فی الحال 8 ذکر کیے. اس کے علاوہ بھی کچھ مزید ہیں جس کی تفصیل اگلی بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے, لیکن ان کے علاوہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ تمام اسماء وہ اس میں متمکن ہوتے ہیں یعنی کہ معرب ہوتے ہیں. اب ان کی یہاں پر ہم تمرین دیکھ لیتے ہیں. تمرین حل کریں. ان کی کل کتنے اور کون کون سے الفاظ مبنی ہوتے ہیں یہ سبق میں سے دیکھ کے آپ بتائیں. تمرین نمبر 2 حل کریں, غلطی کی نشاندہی کیجیے, اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 حل کیجیے. معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کیجیے. تو اب یہاں دہرا لیں آپ سب سے پہلے کہ معرب آپ نے جو پڑھا, معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے. مبنی کی آپ نے اقسام پڑھی کہ مبنی الاصل جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے, فعل ماضی, امر حاضر معروف اور حروف. اور مشابہ مبنی آپ نے پڑھے جو کہ اس میں متمکن اور اس میں متمکن کی تمام اقسام, تو اور فعل مضارع کے 2 صیغے, تو وہ مبنی ہیں. تو اب ان میں آپ دیکھیے کہ کون کون سے الفاظ مبنی ہیں, اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ سارے معرب ہوں گے یقیناً. تو آپ دیکھیں نصرو کو غور کیجیے کہ یہ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے تو کون سا ہے, فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے. اگر ماضی ہے تو یہ مبنی ہوگا, اگر مضارع ہے تو یہ جو ہے یہ معرب ہوگا. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو غور کریں کہ یہ کیا ہے. آگے دیکھیں اس میں متمکن اور غیر متمکن میں تمیز کیجیے. اس میں متمکن معرب ہوتا ہے, اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں متمکن اعراب کو جگہ دیتا ہے اور اس میں غیر متمکن اعراب کو جگہ نہیں دیتا. تو اب اس میں آپ نے ان کو آپ نے ان میں تمیز کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کون اس میں متمکن ہے اور کون اس میں غیر متمکن ہے.